السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور فضائل اور شہادت کے بارے میں انشاءاللہ جانتے ہیں، وہ بھی صحیح احادیث اور معتبر تاریخی روایات کی روشنی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں جو بچپن ہی سے ان کے ساتھ رہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اہل بیت میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ آپ کی زندگی شجاعت اور بہادری سے بھرپور ہے، علم، عبادت، عدل و انصاف اور قربانی سے بھرپور ہے۔ ساتھ ہی آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشیں اور فتنے اور مصائب کو بھی فیس کیا، اور برداشت کا بھی مادہ بہت زیادہ تھا۔ اس لیے علماء آپ کی زندگی کو صبر، استقامت اور مظلومیت کی روشنی مثال قرار دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، آئیے جانتے ہیں کہ آپ کا نسب علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے آپ کی پرورش فرمائی۔ اب سوچ لو آپ کہ جس کی پرورش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ صبر و استقامت، عدل و انصاف سے نہیں بھری ہوگی؟ یقیناً یہ ہمارے نبی کی تربیت اور تعلیم ہی تھی جو ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بنے، اور صحابہ کی بھی تربیت، جو صحابہ بنے ان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، تب جا کے وہ صحابہ ایسے بنے، اور آج ہم لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے آپ کی پرورش فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب لوگ مشتاق ہو گئے، سب لوگ انتظار میں تھے کہ کس کو کل یہ جھنڈا ملے گا، اللہ کے نبی نے کس کو بتایا۔ لیکن پھر اگلے ہی دن جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، جبکہ اس کے اشتیاق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، سارے صحابہ تھے، لیکن وہ جھنڈا اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ یہ روایت صحیح بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، لیکن ان کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، مومن ہی تم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہی تم سے محبت کرے گا، یعنی غیر مومن تم سے محبت نہیں کرے گا، اور منافق ہی تم سے بغض رکھے گا۔ یہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام نے ان پر ظلم کیا، بلکہ ان کی زندگی میں ایسے بڑے فتنے آئے جنہوں نے امت کو شدید آزمائش میں ڈال دیا، اس لیے ان کو مظلومیت کا حامی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں شدید انتشار پیدا ہو گیا۔ باغیوں نے مدینے کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ اس مشکل وقت میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن حالات انتہائی خراب تھے۔ مختلف قبائل بغاوت پر آمادہ